مجھے اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے خیال سے بطور صحافی پاکستان میں جمہوری نظام چل رہا ہے یا خواجہ اسد نے جو ہائیبرڈ نظام کی بات کی ہے وہی چل رہا ہے؟ دیکھیے اس کو جب ون سیم پیج ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ تو بھی ہائیبرڈ آپ یعنی لفظ تبدیل کر دیجئے لیکن کم و بیش یعنی خان صاحب تو مانے نا کہ ہماری فارن پالیسی اور ہماری معیشت اور ہر چیز میں ہمیں جنرل باجوہ کی سپورٹ اور ان کے اور آخر میں تو انہوں نے کہا کہ کر ہی سب کچھ باجوہ رہا تھا. وہی کہہ رہا مجھے تو پتہ انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے تو یہ یعنی وہ تو آپ نے تو جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ نے تو بالکل یہ ہاتھ پاؤں باندھ کے جمہوریت کے اور حکومت کے ہر چیز جو ہے نا وہ جنرلوں کے قدموں میں پھینک دی. تو یہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے چلا رہے ہیں. آپ نے تو مان لیا کہ ہم نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا. تو آئی بلیو یس اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ وٹ آئی بلیو دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس کے پورے اسٹرکچر کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. پاکستان میں یہ لیڈرز اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گی جن کی بنیاد شخصیات پر ہے, جن کی بنیاد خاندانوں پر ہے. 30-40 سال سے وہی خاندان یا وہی شخص پارٹی پہ قابض ہے. جیسے دکان کوئی آدمی کھولتا ہے اور اس دکان پر 30-40 سال وہی بیٹھتا ہے غلے پہ اور جب مرنے والا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بیٹھتی ہے یا وہ جس کو کہے کہ جی یہ بیٹھے گا. پارٹیاں کبھی بھی دکانیں نہیں ہوتی دنیا میں. ہمارے علاوہ کہیں اور پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے بزنس یا کاروبار کی طرح نہیں چلائی جاتی کہ 30-40 سال ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان اس کے اوپر مسلط رہے. پارٹیاں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, ادارے ہوتی ہیں جن کے اندر ہر کچھ عرصے میں الیکشنز ہوتے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں ان کی قیادت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی پچھلے 30-40 سالوں میں جب آپ نے اور میں نے صرف نواز شریف, عمران خان اور زرداری کا نام سنا ہے, ان 30-40 سالوں میں برطانیہ میں, امریکہ میں, جرمنی میں اور دنیا کی ہر بڑی جمہوریت میں ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں 12-12, 15-15 لوگ آ کر اپنا رول پلے کر کے تبدیل ہو چکے ہیں. جیسے وہ ایس ایچ او کے کمرے میں لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ جی 2002 سے 2003 تک یہ, 2006 سے 2007 تک یہ, 2009 سے 2011 تک یہ. ادارے ایسے چلا کرتے ہیں. جب تک ہم کوئی ایسی نئی پولیٹیکل اینٹی یا پلیٹ فارم نہیں بناتے کہ جس میں ایک عام آدمی کے پاس بھی ایکول چانس ہو کہ وہ اپنی گلی سے, اپنے محلے سے الیکٹ ہوتا ہوا ملکی سطح پر بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکے, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. بڑے ہی خوبصورت آپ کے الفاظ ہیں یہ سارے, لیکن مجھے آپ کی باتیں سنتے ہوئے نا 20 سال پرانے عمران خان یاد آ گئے. آپ بھی کوئی پارٹی تو نہیں بنانا چاہ رہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے بھی ساری یہی باتیں کی. انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں نوجوان آگے آئیں گے, نوجوانوں کو میں آگے لے کر آؤں گا. اور پھر جب اللہ نے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا تو پھر جہانگیر ترین آگے آ گئے, پھر علیم خان آگے آ گئے, پھر فردوس عاشقوان آگے آ گئیں, پھر شیخ رشید صاحب آگے آ گئے, پھر وہی پرویز الہی اور وہی سارے لوگ. تو بدقسمتی سے یہ بات بہت اچھی ہے مگر اس میں پرابلم یہ ہوا کہ خان صاحب کا سارا یہ جو بیانیہ تھا وہ ان کی اپنی ذات کی گرد گھومتا تھا. مجھے وزیر اعظم بنائے, میں یہ کروں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اگر گیا تو خودکشی کر لوں گا, میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا, میں اس میں ایک نوجوان کو آگے لانے کا انہوں نے سسٹم ہی نہیں بنایا. آج میں آپ سے کہتا ہوں شوکت خانم جیسا ادارہ اگر عمران خان کے بغیر چل سکتا ہے تو پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ شوکت خانم کو انہوں نے ادارہ بنایا, پی ٹی آئی کو انہوں نے ادارہ نہیں بنایا. پی ٹی آئی کی ساری بنیاد عمران خان صاحب کی شخصیت کے گرد گھمائی گئی, شخصیت کا بت تراشنے میں سارا کچھ لگایا گیا. تو اگر میں مثال دیتا ہوں ان میں اللہ نے ایبلٹی اور صلاحیت دی تھی, باتوں کی حد تک بہت اچھا کچھ کہا انہوں نے, لیکن اپنے ارد گرد میں یہ کہتا ہوں جس سیاسی پولیٹیکل پارٹی یا جماعت یا پلیٹ فارم کی میں منظر کشی کرتا ہوں یا خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, پہنچاؤں گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنا کر میں آپ کے پلیٹ فارم پر بھی اور ہر پلیٹ فارم پر یہ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عہدہ, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کوئی الیکشن لڑوں گا. میں زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا. ایک صحافی کے طور پر, ایک لکھاری کے طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کوئی فکری تحریک چلاؤں اور یہ فکری تحریک میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور پہنچاؤں گا کہ آپ بنائیے. جب میں کہوں گا نا مجھے لیڈر بنائیے, مجھے وزیر اعظم بنائیں, تو پھر تو میں ساروں کا راستہ روک رہا ہوں. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ لیڈر بنیے, آپ میں سے وزیر اعظم ہو, تو پھر آپ ایک نظام وضع کریں گے, پھر آپ ایک سسٹم کریٹ کریں گے, پھر آپ ایک ادارہ بنائیں گے شوکت خانم کی طرف کا جو عمران خان کے بغیر بھی چلے گا اور یہ ادارہ اقرار الحسن کے بغیر بھی چلے گا.